सच्चा तौहीद परस्त और मुस्तफ़ा का आशिक़ सादिक़ अबू ज़र मदीना से निकाल दिया गया। शाम पहुंचा तो मुआविया का सब्ज़ ज़ुमुर्दी महल तैयारी के मराहिल में था। अबू ज़र शाम के चौराहे पर खड़ा पूरी क़ुव्वत से बोल रहा था, ए हाकिम शाम, अगर तुम ये महल लोगों के माल से बना रहे हो तो खयानतकार हो, और अगर अपने माल से बना रहे हो तो ये इंतहा का सराफ है, जबकि लोग यहाँ रोटी को तरस रहे हैं। फिर रोज़ अबू ज़र शाम के चौराहों में अय्याश उमरा को वाज और मजबूर आवाम को बेदारी के सुखन सुनाता रहा। ऐसे पुरतासीर बयानिए जो महरूम तबके के ज़र्द रुखसारों पर उम्मीद की सुर्खी और सरमायादारों की नींदें हराम करने लगे। जुंदुब बिन मुस्लिमा मुआविया के पास पहुंचा और कहा, मुआविया, अबू ज़र तुमसे शामियों की हिमायत छीनने पर आमादा है। अबू ज़र दरबारे मुआविया में हाकिम शाम से मुखातिब है, मुआविया, तूने अमीर को अमीर तर और गरीब को गरीब तर बना दिया है। अबू ज़र इस वक्त तक आराम से नहीं बैठेगा जब तक दौलतमंद अपने माल मुस्तहिक इंसानों के सुपुर्द न कर दे। हाकिम शाम ने अशरफियों की थैली अबू ज़र को पेश करना चाहिए, जिसे अबू ज़र सख्ती से ठुकरा कर इंसानी हुकूक का ये नुमाइंदा पैगंबर का आशिक़ सादिक़ अपनी इनक़िलाब अंगेज़ ज़िंदगी की सुरखरू साअतों की तरफ लौट गया। हक़ गोई और तौहीद परस्ती का नया मंजरनामा लिखने की तैयारी करता हुआ आशिक़ मुस्तफ़ा अबू ज़र शाम के चौराहे पर खयानतकार उमरा के ख़िलाफ़ जहर उगल रहा है। पास खड़े दोस्त ने अबू ज़र को मोहतात अंदाज में ख़बरदार किया, अबू ज़र, हाकिम की तरफ से तुम पर सख्त वबाल देख रहा हूँ, तुम्हारी जान ख़तरे में है। अबू ज़र रूधी हुई आवाज़ में जवाब देता है, मेरे दोस्त, मोहम्मद ने मुझे वसीयत की थी कि हक़ बात कहूँ, अगरचे तलख़ी क्यों न हो। किसी की सरजनिश से राह खुदा में हरासा न हो। ए हाकिम शाम, आतिश जहन्नुम के शोले तेरे नसीब में लिखे गए। ए खुदा, जो लोग मुनकरात का अहया और अमर बिल मारूफ को तर्क करते हैं उन पर लान फरमा। ये जुमले आग थे जो हाकिम शाम के जिगर में पैवस्त हुए। ज़ेर लब गोया हुआ, ए जुंदुब बिन जुनादा, अब खलीफा से तुम्हारे कत्ल की इजाज़त लेना ज़रूरी हो चुकी है। हाकिम शाम का सब्ज़ महल की बुनियादें लर्ज़ा बरअंदाम थी। महरूम और मजबूर तबक़ात बेदार हो रहे थे। हुकूक़ इंसानी का अलम उठाए अबू ज़र इस समाजी जुल्म के ख़िलाफ़ मैदान मुबारज़त का सिपह सालार बन चुका था। बनी उमैया का इक़्तिदार ज़लज़ले की ज़द में था। हाकिम शाम मिंबर मस्जिद पर लोगों से मुखातिब है, सभी माल हमारा है, हम जिसे चाहें बख्शें और जिसे चाहें महरूम करें। हाज़रीन में से एक शख्स बुलंद आवाज़ से जवाब देता है, हरगिज़ नहीं, माल हमारा है। जो कोई हमें महरूम रखेगा उसके साथ हम खुदा की अदालत में अपनी तलवारों से जंग करेंगे। अब हाकिम शाम के लिए अबू ज़र नाकाबिल बर्दाश्त वजूद है, जिसे जिलावतन करना ज़रूरी हो गया है। और अबू ज़र के घर में उसकी बेटी शिद्दत अफलास से बुरी तरह कमज़ोर और लागर हो चुकी है। न सिर्फ लागर बल्कि शदीद आर्ज़े में मुब्तला है। ज़र्द रुखसारों पर बीमारी का असर अपना रंग दिखा रहा है। उम्मे ज़र की आंखें आंसुओं से लबरेज़ हैं और शिद्दत अलम से गला रुंध चुका है। अबू ज़र कांपते लबों से गोया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम उसी की तरफ से आए हैं और हमने बिल आखिर उसी की तरफ पलट कर जाना है। फिर इसी रात बिल जब्र अबू ज़र को शाम से परवाना जिलावतनी देकर कहरन मदीना की तरफ वापस भेज दिया गया। बेपालान ऊँट पर ज़ख्मी होता हुआ अबू ज़र अहले बैत के हक़ की महरूमी, हक़ अली पर शबखून और पैगंबर के उदास और आज़ुर्दा चेहरे को चश्मे तसव्वुर में देख रहा है, और एक ज़ख्मी मुस्कुराहट के साथ अपनी बीमार बच्ची और गमज़दा ज़ोजा को की तकलीफ़ पर सब्र का अजीम फाहा रख रहा है। मदीना में खलीफा से मुबाहिसा करते हुए ज़ख्मी अबू ज़र बूढ़े शेर की तरह आमादे पैकार है। माले खुदा को अपनी ज़ाती मनफ़ियत के लिए इस्तेमाल करना जुर्म है। हाकिम वक्त खलीफा वक्त ने
اہل مدینہ کو ابو ذر سے سماجی بائیکاٹ کا حکم دے دیا ہے اور ابو ذر سے گفت و شنید پر پابندی لگا دی گئی ہے، مگر اب مدینہ کے بازار اور شاہراہیں ابو ذر کی حق گوئی سے گونجنے لگی ہیں۔ برابری، مساوات، عدل اور عدالت کے نعرے لگاتا ہوا بے خوف، نڈر، حق پرست ابو ذر۔ خلیفہ کی طرف سے اشرفیوں کی تھیلی ابو ذر کو بھیجی گئی۔ ابو ذر گویا ہوا، خلیفہ سے کہو ایسی تھیلیوں کا اتنا اہتمام کرو کہ ہر مسلمان اس تھیلی کا حقدار بن سکے تو قبول کرتا ہوں۔ نظام رسالت کے تعطل اور اس کی بے حرمتی پر ابو ذر کا زبانی احتجاج جاری رہا۔ اس دوران خلیفہ کی طرف سے بالجبر طلبی ہوئی، ابو ذر تیری گستاخ جرأتیں اتنی بڑھ چکی کہ اب تم مدینہ میں رہنے کے قابل نہیں رہا، اب تمہیں مدینہ چھوڑنا ہے۔ ابو ذر جان چکا ہے کہ راہ حق میں سختیوں اور ظلم کا سلسلہ اب نیا رخ اختیار کر رہا ہے۔ کہا کیا مکہ چلا جاؤں؟ کہا نہیں، شام چلا جاؤں؟ کہا شام کو تو ویران کر چکا ہے ابو ذر، اب وہاں نہیں جا سکتا۔ کہا عراق چلا جاؤں؟ ہرگز نہیں۔ مصر کا رخ کروں؟ کہا نہیں ابو ذر، اب تمہیں بیابان کی طرف جلا وطن ہونا ہے۔ نجد بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ نہیں۔ ہاں تمہارے لیے ربضہ کا بیابان منتخب کرتا ہوں۔ کارندوں سے مخاطب ہو کر خلیفہ نے حکم جاری کیا کہ اسے اونٹ پر ربضہ کے بیابان کی طرف لے چلو تاکہ کوئی غمخوار میسر نہ ہو، نہ کوئی سننے والا میسر ہو سکے۔ مروان خشمگین اور تہمکانہ انداز میں آگے بڑھا، ڈنڈے کی ضرب سے ابو ذر کو کسی اونٹ کی طرح ہنکانا شروع کر دیا ہے۔ ابو ذر کی سماعت میں پیمبر کی صدا گونجی، ابو ذر تنہا زندگی گزارے گا، تنہا مرے گا اور تنہا ہی اٹھایا جائے گا۔ مروان ابو ذر کو لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ لوگوں کو زبردستی اور دھمکیوں کے ساتھ ابو ذر سے الگ کر دیا گیا ہے۔ راہ عشق کا تنہا مسافر یادوں کے دریچوں سے ماضی کے حسین دنوں کو یاد کر رہا ہے، جب وہ محبوب کبریا کے مہربان وجود کی خوشبوئیں کشید کرتا تھا اور آقا کمال محبت میں اسے اپنے پہلو میں بٹھاتے تھے۔ علی کو خبر مل چکی ہے، آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے ہیں۔ علی مضطرب اور بے قرار ہیں۔ حسن و حسین، بھائی عقیل، عبداللہ ابن جعفر اور عمار یاسر کو لیے مروان کے پیچھے روانہ ہوئے۔ ابو ذر نے علی کو دیکھ کر ایک ٹھنڈی حسرت بھری آہ کھینچی۔ مروان نے سخت لہجے میں کہا، خلیفہ نے کسی بھی شخص کی مشائیت سے منع کیا ہے، علی آپ لوٹ جائیے۔ علی نے اس گستاخ لہجے پر توجہ نہیں دی۔ مروان پھر آگے بڑھا۔ علی نے تازیانہ مروان کے اونٹ پر مارا اور گویا ہوئے، خدا تجھے جہنم کے سپرد کرے، میرے راستے سے ہٹ جا۔ مروان علی کے چہرے پر آئے جلال حیدری سے خائف ہو کر خاموش ہو گیا۔ ربضہ کے سفر میں علی ابو ذر کے ساتھ ساتھ رہے۔ پھر علی ربضہ کے خاموش جنگل میں اپنے عاشق صادق کو خدا کے سپرد کر کے مدینہ لوٹے تو چہرے پر حزن و یاس کے گہرے سائے تھے، کندھے جھکے ہوئے تھے، ماتھے پر غم کی شکنیں گہری ہو چکی تھی۔ انہیں ابو ذر کے آخری الفاظ یاد آ رہے تھے، اے خاندان رحمت، آپ کی محبت کے سوا مدینہ میں اب کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ میں مدینہ اور شام میں سب پر ایک بارے گراں تھا جسے اتار کر پھینک دیا گیا۔ ابو ذر، تو خدا کے لیے رنج و علم سہ رہا ہے، بس تو جس کا نام لیوا ہے اسی سے امید رکھ، تو دنیا و آخرت میں باطل سے بے نیاز ہے۔ پورا مدینہ ابو ذر کی گویائیوں سے محروم ہو کر ویران صحرا کا منظر پیش کر رہا تھا۔ دل غمگین تھے اور آنکھیں اشک آلود تھیں۔ عبداللہ ابن مسعود کو اس خبر نے مضطرب کیا۔ آواز احتجاج بلند کی تو اس کے مبادا عبداللہ بن مسعود پر تشدد کیا گیا اور عبداللہ بن مسعود نے جان دے دی۔ لوگ اور بھی خوف زدہ ہو کر خاموشی کی چادریں اوڑھ کر سو گئے۔ مدینہ ایک بار پھر سمجھوتے کے پردوں میں گم ہو چکا تھا۔ ابو ذر ام ذر کے ساتھ مل کر ربضہ میں ایک مسجد بنا رہا ہے۔ خانہ خدا کی بنیادیں اٹھ رہی ہیں۔
حق پرست عاشق اپنا قبلہ و کعبہ کی تعمیر کا آغاز کر رہا ہے۔ یہاں ابو ذر اپنے خدا سے مناجات عشق کرے گا۔ جنگل میں خدا کا گھر بن چکا ہے۔ حج کے موسم میں حاجی ربضہ سے گزرتے ہوئے ابو ذر کی تعمیر کردہ مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ ابو ذر کے چہرے پر بلا کا اطمینان ہے۔ حاجیوں کی رشک آمیز نگاہیں اس جان باز کے طواف عشق میں مصروف ہیں، جس کا فراخ ماتھا روشن اور سرخ ہوا ہے۔ مالی بدحالی، بیٹی کی بیماری، بیٹے اور زوجہ کی بھوک نے ابو ذر کو تھکا دیا ہے۔ چند بکریاں جو جنگل کی سخت زندگی میں کمزور اور نڈھال ہو چکی تھیں، ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑ رہی ہیں۔ پھر آخرکار بیٹی نے اس مشکل زندگی میں ابو ذر کا ساتھ چھوڑا۔ ابو ذر کے اس مشکل سفر میں بیٹی نے بھوک، پریشانی اور تنہائی کے امتحان میں ابو ذر کو الوداع کیا اور مٹی اوڑھ کر آسودہ خاک ہو گئی۔ جدائی کا یہ خنجر ابو ذر کے کلیجے میں پیوست ہو گیا۔ غریبوں اور ناداروں کا مسیحا یہ دکھ بھی بڑی خاموشی سے چھیل گیا۔ پھر بیٹے کی حالت غیر ہوئی تو بوسیدہ لباس میں ملبوس تھکا ہوا ابو ذر خلیفہ کے پاس پہنچا۔ مدینہ آقا کے بغیر ویران صحرا کا منظر پیش کر رہا تھا۔ دربار میں آ کر ابو ذر نے خلیفہ سے کہا، تم نے مجھے صحرا کی تنہائی اور مصیبت کے سپرد کیا۔ میری بکریاں بھوک سے بے حال ہو کر مر گئیں، بیٹی رخصت ہو گئی، اب بیٹا بھوک اور افلاس میں تڑپ رہا ہے۔ خلیفہ نے منہ موڑ لیا۔ ابو ذر نے دوسری طرف جا کر پھر تقاضا دہرایا۔ حبیب ابن مسلم نے ندامت میں شرمندہ ہو کر کچھ پیسے، بکریاں اور خادم دینا چاہے۔ ابو ذر نے تڑپ کر کہا، بکریاں، خادم اور مال مجھ سے زیادہ مستحق کو بخش دو، میں اپنے قرآنی حق کے مطابق خلیفہ سے مخاطب ہوں۔ خلیفہ نے علی کو آتے دیکھ کر تنزیہ انداز میں کہا، علی، اپنے سرپھرے بے وقوف عاشق کو ہمارے سروں سے ٹال دو۔ علی کے چہرے پر گھمبیر اداسی تھی۔ کہا، خدا کی قسم، میں نے رسول سے سنا ہے، ابو ذر عفت و پارسائی اور فروتنی میں عیسیٰ بن مریم کی مثال ہے۔ ابو ذر خلیفہ وقت کے دربار میں غصے اور رنج کے عالم میں نکلا اور اپنی جرم حق گوئی کا یہ مصیبت زدہ مسافر واپس اپنے اسی ویران، خاموش اور تنہا ربضہ لوٹ آیا، جہاں بیٹا بھوک کی شدت اور موسم کی بے رحمی میں آخری سانسیں لے رہا تھا۔ پھر ابو ذر کی آنکھوں کا نور، اس کا اکلوتا بیٹا، اس کی آنکھوں کے سامنے رخصت ہو گیا۔ بھوک، غم اور ملال نے ابو ذر کو نڈھال کر دیا ہے۔ دونوں میاں بیوی کے پاس اب کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ ابو ذر تھک چکا ہے، کندھے جھک گئے ہیں اور سانسیں بے ترتیب ہو رہی ہیں۔ بے قرار، تھکے اور مغموم لہجے میں ام ذر سے مخاطب ہے، اب میں زیادہ دیر تک جینے کی آرزو نہیں رکھتا، میرے جنازے کو سرے راہ رکھنا اور گزرتے حاجیوں کو خبر دینا کہ یہ مصطفیٰ کا دوست ہے، یہ مصطفیٰ کا ساتھی تھا جسے ابو ذر کہتے ہیں، اسے غسل اور کفن کی ضرورت ہے۔ میں نے محمد سے سنا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے، ابو ذر، تو صحرا میں مرے گا اور گزرتا ہوا قافلہ تیری تجہیز و تکفین میں شریک ہوگا۔ ام ذر پریشانی اور وحشت میں رہ گزر پر آ کھڑی ہوئی۔ 3 سوار گزرے، تڑپ کر آواز دی، پیغمبر کے دوست، صحابی رسول ابو ذر کی آخری سانسیں ہیں، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ سواروں کی آمد پر ابو ذر نے منہ پھیر لیا۔ تمہاری ظاہری حالت بتا رہی ہے کہ تم فوج کے ایلچی یا جاسوس ہو۔ میرے پاس کفن کا کپڑا نہیں، مگر میں تم سے کفن نہیں لے سکتا۔ جاؤ، تم اپنی راہ لو۔ ان تینوں میں سے ایک جوان مسافر آگے بڑھا، یہ مالک اشتر ہے، اور کہا، ابو ذر، میرے پاس میرے اپنے زور بازو سے کمایا ہوا لباس موجود ہے،
अबू ज़र ने नकाहत से असबात में सर हिलाया। रब्ज़ा की तन्हाई में आग बरसाते हुए सूरज ने इस मर्द हक को देखा जिसने जाहिल पेशवाओं के नकाब चाक किए। रब्ज़ा, अबू ज़र और मौत, ये तिकुन कितनी अलम अंगेज़ है। दुनिया से अलविदाई कलिमात में अबू ज़र बारगाहे ईज़दी में नया जन्म ले रहा है। यादें और वजूद को सैराब कर देने वाला इत्मीनान अबू ज़र के चेहरे पर है। अबू ज़र शहादत की परवाज़ में वो सारे मंजर याद करता है जहाँ तमाम ज़माने, तमाम नस्लें, तमाम महाज, हाबील से अबू ज़र तक और अबू ज़र से हुसैन तक और हुसैन से मेहदी आखिरुज़्ज़मान तक इत्तिसाल हो चुका है। काबिल से माविया और माविया से यजीद तक दजला और फुरात की सारी कहानी अब सरगुज़श्त बन रही है। अंसारी जवान मालिक अश्तर टीले पर खड़ा ऊंची आवाज में कह रहा है, पैगंबर ने सच फरमाया था, अबू ज़र तन्हा है, तन्हा रहेगा और तन्हा ही उठाया जाएगा और तन्हा ही उठाया जाएगा।